سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سیکھو. ایک مرتبہ آپ کے لیے خوبصورت سا پروگرام پھر لے کر حاضر ہو گئے ہیں. پروگرام روزانہ آتا ہے. کب کب آتا ہے؟ مائک میں بولنا، جس نے بھی بولنا. منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے. ہاں 4 دن. اور سنڈے والے کا کیا کرنا ہے؟ سنڈے کو بھی آتا ہے بھائی، سنڈے کو بھی آتا ہے لیکن ریکارڈڈ ہوا کرتا ہے. پروگرام کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہاں پروگرام کا نام بھی وہی ہے اور آتا بھی روزانہ ہے تقریباً 2 دن چھوڑ کر. تو کیا کرنا ہے؟ روز دیکھنا بھائی. ایک دن دیکھ لیا کافی نہیں، روز دیکھنا ہے. کیوں بھائی؟ مائک میں بولنا ہے جو بھی بولنا ہے. دیکھیں روز آ رہا ہے پھر بھی مائک میں بولنا نہیں سیکھ رہا ہے. روز کھانا روز کھاتے نہیں کھاتے؟ ہاں تو بولے ایک دن کھا لیا بس باقی دن کیا کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا نا. تو روزانہ کھانا کھاتے، روزانہ منہ بھی دھوتے ہوں گے. دھوتے منہ؟ یوں 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 ہل رہا ہے، بول نہیں رہا ہے. روزانہ بولتے نہیں بولتے؟ بولتے ہیں. کہاں آج نہیں بول رہے؟ کیا آج چھٹی؟ تو جو روزانہ بہت سارے کام کرتے ہیں تو روزانہ ہی یہ پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے. چلیں ہم 4-5 دن آ رہے ہیں، باقی دن بھی آپ کے ساتھ مدنی چینل کڈز مدنی چینل موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ پہنچاتا ہے آپ تک علم دین، اچھی باتیں. اور یہ سیکھنا ہر دن ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، وہ پتہ چلتی ہیں، اور بہت ساری ہم پتہ کر کے پھر لاپتہ کر دیتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں، سنتے پھر بھول جاتے ہیں. تو دوبارہ ریوائز ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے وہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے. کس کو یاد رکھنا ہے؟ ہاں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہیرو ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ہیرو ہوتے ہیں نا، ہیرو. یہ ریئل ہیرو ہے. ہاں یہ ریئل ہیرو ہیں. یہ واقعی میں جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، یہ حقیقت میں اللہ پاک ان کو ایسی ایسی کرامات عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے یہ ہوا میں بھی اڑ لیتے ہیں، پانی پہ بھی چل لیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو نارمل لوگ نہیں کر سکتے. اور یہ ریئلٹی میں ہوتا ہے، ایسی نہیں کیمرے سے کچھ کر آگے وہ الو بنا دیا. وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب کیا ہوتا ہے؟ خود کر رہے ہوتے ہیں ہم کمپیوٹر سے. ریئل میں وہ نہیں ہوتا. جبکہ یہ جو اللہ کے ولی کرتے ہیں وہ ریئل میں ہوتا ہے. اور یہ انہیں کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک. تو ہم بہت ساری چیزوں کے ہمیں نام پتہ ہوتے ہیں. بچے ہیں تو کارٹون، یہ کارٹون اور وہ کارٹون، اور بڑے ہیں تو یہ جی فلم اور یہ ڈرامے اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا. تو ان کے نام پتہ ہیں، ان کے باتیں پتہ ہے. اور جو ہمارے ریئل ہیرو ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے نام نہیں پتہ. ابھی اگر میں مقابلہ کرا لوں ٹیم اے اور ٹیم بی میں کہ ایک اللہ کے ولی کا نام آپ نے بتانا ہے، ایک ادھر بتانا ہے، ہو جائے گا مقابلہ؟ جی کچھ ہلکی آوازیں آ رہی ہیں. چلے دیکھتے ہیں آگے چل کے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے ان ریئل ہیروز کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اسی لیے ان کے آراس بنائے جاتے ہیں، بزرگان دین کے دن منائے جاتے ہیں. تو آپ گھر میں بھی ان کی یاد منائیں، ہو سکے تو گھر میں نیاز کا اہتمام کریں. اور نیاز میں کیا پکانا ہے؟ پوڑی. اور نہیں پکائی تو نہیں ہوئی، تو نہیں پکائی پھر نیاز نہیں ہوگی. نیاز نہیں ہوگی بھائی، انہوں نے کہا ہے. کون کون کہہ رہا ہے نیاز نہیں ہوگی کھیر پوری کے بغیر؟ ہاتھ اٹھائے نا. یہ ایک ہاتھ اٹھ گیا، 2 اٹھ گئے، اور باقی کہہ رہے ہیں بغیر کھیر پوری کے بھی ہو جائے گی. کون کون کہہ رہا ہے بغیر کھیر پوری کے ہو جائے گی؟ ارے کچھ آپ دونوں طرف ہیں.
دونوں طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلے بھائی ہاتھ نیچے کر لیں. کچھ نے کہا کوئی ہم فیصلہ ہی نہیں دے رہے ہیں. بھائی کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ کا. تو کھیر پوری کے ساتھ نیاز کریں یا بغیر کھیر پوری کے، دونوں صورتوں میں ہو جائے گی. نیاز جو ہے ایصال ثواب کا نام ہوتا ہے. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اور اس کے لیے صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں کو پہنچ جائے، وہ تو بس یہ ہو گئی نیاز. یہ کیا ہو گئی؟ ہاں. تو اس میں اب دیکھیں، اس میں تو کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑا. جو میں نے ترکیب بتائی ہے، آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو رستہ بتا دیا، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے نا بھائی. نیکی کا کام ہے. سو گئے کیا؟ سو گئے تو سونے والا پروگرام کر لیں کیا؟ نیکی کا کام ہے. اس پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب ملے گا. آپ نیت کر لیں کہ یہ جو ثواب ہے یہ کسی بھی بزرگ کی نیت کر لی، کسی کے والدین، کسی کے خاندان میں سے دادا دادی نانا نانی انتقال ہو گیا، ان کی روح کو پہنچ جائے تو یہ پہنچ گیا. کیسی نیاز چلتے پھرتے ہو رہی ہے. اب بولیں یار ابھی تک تو ہم نے دیکھی تھی پورا اہتمام، کھانا، یہ سب پڑھا جائے گا پھر نیاز ہوگی. بعض تو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کو بلا کے لانا پڑے گا، امام صاحب کو لائیں، مؤذن صاحب کو لائیں، پھر نیاز ہوگی. یہ آج دیکھیں کھلے وہ کون سا پروگرام ہے ہمارا، سنو سمجھو سیکھو، اس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ایسی بھی نیاز ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ہو گئی. نہیں ہو گئی ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نیکی کا کام چلتے پھرتے ہوتا ہے نہیں ہوتا. پتھر ہٹا دیے رستے سے، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے پتھر ہٹایا، نیت کر لی، اس کا ثواب پہنچے دادا کو، اس کا ثواب پہنچے تو دادا کو پہنچ گیا، نانا کو، نانی کو، کوئی بھی، بلکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو یہ ایصال ثواب کا ایک ایسا طریقہ کار ہے. دیکھیں باقی جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، جتنا گڑ ڈالیں. ہاں گڑ چلیں، گڑ مشکل ہو. چینی تو ہوتی ہے، کس میں ڈال دیں بچے؟ دودھ میں ہے. دودھ بغیر چینی کے پیتے نہیں، حالانکہ بغیر چینی کے پئیں تو اچھی بات ہے. اس میں 1 چمچ ڈالیں تو کتنا میٹھا ہوگا؟ 2 ڈالیں تو 3 ڈالیں تو 4 ڈالیں تو 5 ڈال دیا، 6 7 وہ تو پھر وہی ہو جائے گا، وہ شہد ہی ہو جائے گا، کوئی میٹھی چیز بن جائے گی. دودھ وودھ تو نہیں رہے گا. لیکن جتنا ڈالتے جائیں گے اتنی چیز میٹھی ہوتی جائے گی. تو اب آپ جتنے اچھے کام جمع کرتے جائیں. اب جیسے کیا ہوتا ہے نیاز میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے نا، کھانا اب کھانا کھلانا کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے نا بھائی. تو اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ جو ہم نے اہتمام کیا، جو پڑھا، اس کا ثواب جو ہے پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے وسیلے سے انبیاء کرام اور سب کے جو ہے ہم نام لیتے جاتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ ثواب بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہے اور تلاوت قرآن بھی کی ہے. تو جتنا زیادہ کریں اتنا زیادہ ثواب، جتنا زیادہ ثواب اتنا زیادہ ایصال ثواب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ آ رہی، کچھ ہو سکتا ہے نہیں آ رہی، کچھ کے چہروں سے لگتا آ رہی ہے، کچھ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خیر سنتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے. اسی لیے ہم نے کہا نا پروگرام آتا ہے، یہ آتا ہے یا اور دوسرے پروگرام آتے ہیں تو سب آپ نے دیکھتے رہنے، اپنے بزرگان دین کو یاد کرتے رہنا ہے. تو گھروں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کریں. جتنا ہو سکے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے. ابھی اور بھی بہت کچھ آپ کو بتانا ہے اور سوال ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ بتائیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ یہاں پتہ ہے؟ یہاں بھی سناٹا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. جو گھروں پر بچے ہیں ان کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ نہیں کوئی اشارے بھی نہیں ہو رہے. کبھی کبھی تو گردنیں ہلتی ہیں، ابھی تو گردنیں بھی نہیں ہل رہی. خیر جی چلے جی پتہ چل جائے گا. جس کو پتہ ہوگا اس کے ذریعے ان کو، کہ جس کو نہیں پتہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے. چلیں آپ جلدی کال شروع کیجئے. اس کے علاوہ بھی آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ باتیں کر سکتے ہیں. پروگرام آگے بڑھائیں بھائی. چلو بھائی سوال جواب سے ہی شروع ہو رہا ہے بھائی مقابلہ. پہلا سوال ٹیم اے سے. کس سے؟ اے. کون دے گا جواب؟ آپ سے نہیں لے رہے ہم، سب دیں گے باری باری. سب یہی والا صحیح ہے، سب کو دو تاکہ پتہ چلے کس نے کیسی تھے. آپ کی باری مائک ہے نا. ہاں جی یہ بتائیے قرآن کریم میں کن کے اخلاق کو عظیم کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں. تو پیار سے، عقیدت سے، اچھے انداز سے نام لینا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. زبردست جواب درست ہے. ٹیم بی سے
قرآن کریم کے کس پارے اور کس صورت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرمایا گیا ہے؟ آپ ہی کی باری ہے بھائی، مائک اٹھا لیں، بھاری تو نہیں ہے زیادہ، کہیں دے نہیں سکتے، انہی کو جواب دینا پڑے گا، اور کوئی بولے نا تو نظر رکھنی ہے آپ نے، یہ کوئی بتائے نہیں، کڑی نظر، غور سے، نہیں سن، کوئی نہیں سنے گا۔ یہ ہو گیا جناب ان کا ٹیم بی کا جواب، سب نے اپنا اپنا جواب خود دینا ہے، تو اس طرح ہاں، تو ادھر مشورے ہوتے رہے، ہم ادھر سناتے رہے کہ نہیں کرنا، وہ اپنے لگے ہوئے مشورے میں، ہاں یوں ٹھیک ہے ایسے 29واں پارہ سورۃ القلم۔ اور کس نے بتایا؟ اس کا نام بھی بتائیے گا، نام شبیر، جی مزمل شبیر۔ مزمل شبیر نے جواب، اچھا وہ ادھر سے آیا ہے، اینڈ سے آیا ہے، تو اس طرح یہ جواب مانا نہیں جائے گا، لیکن بتا دیں آپ، چلیں اب آ گیا تو بتا تو دیں نا۔ 29واں پارہ سورۃ قلم، آیت نمبر 4۔ اس میں او کیا ہے؟ یہ او بھی کچھ ہے؟ دوبارہ سے 29واں پارہ آیت نمبر 4 سورۃ القلم۔ چلے جی، یہ پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4، جواب درست نہیں مانا نہیں جائے گا، ویسے درست ہے، چلے سیکھ تو جائیں گے نا۔ ہاں بھائی اب آپ کی باری ہے، مائک کیوں نہیں لے کے بیٹھے، ہاتھ باندھ کے تسلی سے بیٹھے ہوئے؟ یہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار پورے رمضان شریف کا اعتکاف کیا؟ 1 مہینے۔ کتنی بار؟ ایک بار، جواب درست ہے، بس نظر رکھنی ہے، آوازیں نہیں لگانی، مجھے بتائیں۔ ہاں بھائی آپ خود سے، ٹھیک ہے، اب ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ سوال ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 35۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی ادھر سے، اب آپ کی آ گئی باری۔ رات میں کتنی آیات پڑھنے والے کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے؟ 200۔ جواب درست ہے۔ جی بھائی سوال ہے، کس شخص کی تھوڑی عبادت پر اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا؟ جو تھوڑے سے رکس میں خوش ہو۔ دوبارہ سے، جو تھوڑے سے رکس میں خوش ہو۔ تیسری دفعہ پھر، جو تھوڑے سے رکس میں خوش ہو۔ نہیں یہی بتایا، یہ ان سے ہی بات ہوگی نا، ان سے ہی بات نہیں، جواب تو درست مان لیا جائے گا، جواب درست ہے، جواب درست ہے، جواب درست۔ یہ کیا چیز؟ تھوڑا سا کیا چیز؟ رزق یہ کیا ہوتا ہے؟ کماتے، کیا کماتے ہیں؟ راشن کماتے ہیں۔ آپ نے کمایا راشن کبھی؟ رزق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رزق۔ ہاں، را زا اور قاف، تو تھوڑا سا رزق، یعنی تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی آمدنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، لیکن ہماری مطالبے ختم بھی نہیں ہوتے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ ابھی تو آپ رزق نہیں کما رہے، ابو لے کر آ رہے ہوں گے، بڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطالبے تھوڑے کم رکھنے چاہیے اور توجہ ادھر رکھنی چاہیے۔ کچھ میں بھی عرض کر رہا ہوں، پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، لڑو نہیں ہے، پروگرام لڑائی کا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مقابلہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہماری دلچسپی ہو، آپ سمجھے نہیں اپنی اس میں لگے رہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بولتے ہیں جلدی میں نکل جاتا ہے، رزق کا رکس ہو جاتا، تو ابھی صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی شرمندگی بھی بات نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مطالبے، اپنی خواہشوں کو کم کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص تھوڑے رزق پر راضی ہے، بس جتنا ہے ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، پرانی جیکٹ چلا لیں گے اس دفعہ، ہر سردیوں میں نیا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے تو پرانی چلا لیتے ہیں، تو ہم تھوڑے پہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پاک ہماری تھوڑی عبادت پر بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں بھائی کس کی باری آ گئی؟ ٹینشن میں نہیں ہے، دیکھتے ہیں ابھی، ٹینشن دیں ہم، آپ نہیں دیں۔ یہ بتائیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ سے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ امام باقر
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جواب درست ہو گیا۔ آج کن کا عرس ہے؟ ہاں، اور ان کے والد صاحب کا نام حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آپ کی باری آ گئی، یہ بتائیے کہ معلومات، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور بیٹے کا نام بتائیے۔ کون بول رہا ہے؟ جی، حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا موسیٰ۔ آگے بس عسکری، عسکری دیکھ لیں، چلیں مان لیتے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مشہور شخصیت ہیں یہ، اور اس طریقے سے ان کا جواب بھی ہو گیا ہے درست، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، کون ہے ہمارے ساتھ مائک میں؟ ارمان، ارمان، ارمان۔ چلے بھائی، ارمان سے ہم کچھ پوچھیں گے۔ ارمان کی کیا ارمان ہے؟ کچھ ارمان ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہی بتائیے، مسلمانوں کے جو 4 مشہور خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان میں سے پہلے کا نام بتانا ہے آپ۔ 4 مشہور خلفاء۔ حضرت رک جائیں جی، حضرت ابو بکر صدیق، زبردست۔ پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مائک کیسے پہنچے گا؟ سیدھے ہاتھ سے ہی کیسے پہنچے گا؟ یہ دیکھے، اٹھ کے چلے جاتے، کیا مسئلہ تھا؟ ہاں بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ہاں، ان کی باری تھی بھائی، مائک ادھر لینا دینا ہوا تو میں ادھر ہی آ گیا۔ کیا نام تھا آپ کا؟ احمد رضا، احمد رضا۔ کیا بتائیں گے؟ جو پوچھے بتا دیں گے۔ چلیں، دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ پہلے بتائے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام عمر فاروق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہاں بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ عفان، عفان، عفان۔ چلے بھئی، آپ کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک کام دیا جا رہا ہے، جو نعرے ہیں نا ہر صحابی نبی، یہ نعرے آپ نے لگانے 4 نعرے۔ سنیں اس میں سے 4 نعرے لگانے ہیں۔ ٹائم کم ہے۔ حضرت، پہلا تو ہوتا ہے نا ہر صحابی نبی، اسی طرح جو نعرے ہیں۔ 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، اور عمر عثمان بھی، 1 منٹ، کیا لگایا؟ عثمان، ہاں تو صحیح سے لگائے نا۔ اور ابو عثمان بھی، ابو عثمان کا ہے، حضرت عثمان بھی۔ چلے، حضرت عثمان بھی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی۔ ایک نعرہ اور، 3 ہوئے، کیسے ہوئے؟ حضرت عمر بھی لگایا ہم نے، اور حضرت عثمان بھی لگایا، اور حضرت ابو سفیان، 3 ہوئے۔ وہ تو ہر صحابی نبی تو میں نے لگایا نا، ان میں سے ایک رہتا ہے ابھی۔ ایک دفعہ اور گن لے، چلے۔ حضرت، رک جا، اور ابو، اور ادھر سے آ رہا ہے، اور فاطمہ، نہیں لگا سکے۔ چلے بھائی، آپ نے لگانے 3 نعرے، چلے 4، بلکہ نہیں، 4 برابر ہو نا بھائی، 4 آپ نے آخری نبی والے لگانے ہیں، وہ دوسرے جو نعرے ہیں نا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ جلدی، نام کیا تھا آپ کا؟ امیر معاویہ نا؟ ہاں، لیکن میں نے آپ کا نام یاد کر لیا۔ رک جا، چھوٹے ہیں وہ، تھوڑی سی رعایت ہوگی۔ اچھا چلے، تھوڑا نہیں، تھوڑی سی رعایت انہیں۔ آپ جو ہے نا، ایک دفعہ آپ کو بتایا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ امیر معاویہ تیار ہیں اپنی ٹیم کے لیے؟ ان سے جا کر ایک دفعہ آپ سن کے آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے خود سے نعرے لگائیں گے۔ جلدی سے جائیں، ادھر جائیں ان کے پاس۔ ہاں چلے بھائی، یہاں مشورہ چل رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین جلدی آپ نے کالز کرنی ہے۔ کالز ہیں تو کالز چلا دے جب تک۔ ایک آپ بولنا محمد کالز، جی کالز بھی
मेरा नाम उम्मे हानिया ताबिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको ये सुनाऊंगी, अज्जल अज्जल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, तुझ पे सदके मेरी जान, अज्जल अज्जल या रमज़ान। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। बस बस बहुत आ गया, बस बहुत लंबा हो गया। सिर्फ 4 नारे कहे मैंने, 4 कर दिए, बराबर 4 उनके तो 4 इनके हो गए। बस बस बस। अच्छा चले शुरू तो करें, इतना झगड़ा। अब भाई इधर आ जाइए, टीम बहुत ज़्यादा वो हो रही है। हाँ अब वो और घबरा गए होंगे। शुरू करें। सबसे आखिरी। शाबाश शाबाश शाबाश। मोहम्मद मुस्तफ़ा। सबसे आखिरी नबी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा। सबसे आखिरी नबी आमना दला दला। सबसे आखिरी नबी बादशाह अंबिया। सही है ताजदारे अंबिया। सबसे आखिरी नबी। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सब कहते सुभान अल्लाह, छोटे वो उनकी देखो कैसे हो गए वो बेचारे, कहते सुभान अल्लाह। हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। अभी फिर मुकाबला खत्म हो रहा भाई, ये मुकाबला खत्म। यहाँ हमने पहले बताया था लड़ाई के लिए मुकाबला नहीं है, सीखने सिखाने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए। और वो इतने छोटे से वो बेचारे इतने कंफ्यूज भी हो गए, और वो उनको तो वो टेंशन हो गई। अरे भाई आपने इतने अच्छे नारे लगा दिए, और अब आप लोगों को सबको सॉरी करनी पड़ेगी। आप लोगों ने इतना प्रेशर दे दिया उन पे, और वो उन्होंने हालांकि इतने अच्छे नारे लगाए। हाँ माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। बापू आज मेरा आपसे सवाल है। मेरे से सवाल है, पहले आप इनको चुप कराएंगे फिर सवाल होगा। इनको बोले इतने अच्छे इन्होंने नारे लगाए आपने माशाअल्लाह खड़े होके। हाँ बापू मेरा सवाल। चले भाई अभी कॉल चलाते हम जब तक, फिर आपकी तरफ दोबारा आते। जी कॉल्स। हम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको 2 हदीस सुनाऊंगा। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तर्जुमा सारे अमल नियत से हैं। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। यकीनन आप लोगों को याद होगी टीम है, और टीम भी इसे भी सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहु अकबर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और दूसरी क्या थी हदीस? ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। याद हो गई? उन्होंने कहा यकीनन याद हो गई होंगी। अब यकीनन का यहाँ देखे हाल क्या हो गया हैं? क्या हुआ? सन्नाटा हो गया। चले एक कॉल और लेते हैं जब तक। मेरा नाम हरीम फातिमा है, मैं कराची से बात आ रही हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ भाई टीम ए को दे फिर ये दोनों हदीसें उनको सुनानी होंगी। और मैं तो सोचा अमीर माविया से ही कहें कि वो बोलें कि कौन सुनाएगा। इन्होंने टेंशन दी ना हम लोगों को, हैं? आप चुप रहे। हम भाई मुआविया, इन लोगों ने टेंशन दी थी। हाँ वो देखे, ये इनकी तरफ से अब होना चाहिए चैलेंज के ये सुनाएंगे। और जी नहीं वो उनके लिए खुसूसी पैकेज है। उनको मैंने अपना दोस्त बना लिया प्रोग्राम के अंदर, वो अब मेरे दोस्त बन गए। अब मैं सपोर्ट करूँगा। सही है भाई, अपने दोस्त बन जाए दोनों। अब वो तो और टेंशन ले लेंगे लग जाए। चलो भाई आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कुछ सुनना भी तो है। अच्छा आपका सवाल भी था, क्या सवाल आ गया जी? हज़रत इमाम जाफ़र अबू हनीफ़ा का अहले बैत से क्या ताल्लुक़ है? दोबारा करें सवाल। हज़रत इमाम जाफ़र अबू हनीफ़ा, ये कौन है? इमाम जाफ़र अबू हनीफ़ा जानते हैं आप लोग? अबू जाफ़र हनीफ़ा ये कहाँ जा रहे हैं? आज बात किसकी हो रही है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। हाँ आज किन की बात हो रही है? हज़रत इमाम
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کی بات کریں نا آپ. ہاں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ ابھی انہی کی باتیں کرنے سننے جا رہے تھے نا، اس میں پتہ چل جاتا. ویسے تو آپ جان ہی گئے ہوں گے نا بھائی، امام جعفر کے والد صاحب کا نام ابھی سنا تھا ہم نے، کیا تھا؟ امام محمد باقر. اور ان کے ابو جان کا نام امام زین العابدین. اور امام زین العابدین کے ابو جان کا نام امام حسین. اور امام حسین کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے بیٹے. اور پیارے نبی کے کون ہیں وہ؟ نواسے. تو کتنا زبردست تعلق ہے. اہل بیت حضور کے گھر والوں کو کہتے ہیں نا، اہل البیت حضور کے گھر والوں کو کہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے بھائی، ہو گیا. ابھی آپ کا بھی سوال ہے. ہم لوگ نیاز میں کھیرج پوری کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے؟ ابھی تو ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں نہیں ہوا تھا. یہ اور چیز کر سکتے؟ کوئی کر سکتے نا؟ ہاں کر سکتے ہیں. تو یہ کرنا کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اور چیز کر لیں. صحیح ہے جی. تو اس لیے ہم نے اس لیے پہلے ہی شروع میں کلیئر کر دیا تھا، کرنا بھی اچھی بات ہے، کرنا اچھی بات ہے. اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی دھومیں تھیں، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس پیکج بھی آئے. پہلے پیکج دیکھ لے. چلے آئے پیکج دیکھتے ہیں، پھر سنیں گے امام جعفر صادق کی کچھ باتیں. فرمان امام جعفر، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، سوالی ہوں مجھے نانا کے دسترخوان رحمت سے عطا کر دیجئے بھر بھر. امام جعفر صادق سخا کے پے کر، امام جعفر سخا کے پے کر، امام جعفر غریب پرور، امام جعفر حیا کے پے کر، امام جعفر ہمارے رہبر، امام جعفر تو دور دلبر، امام جعفر غم و علم کر، امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر. الحمدللہ 1446 ہجری کے رجب شریف کی آج 15ویں رات ہے، اور سادات کرام کے سرخیل آل رسول کی آنکھوں کے تارے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی رات ہے. الحمدللہ ہم نے نیاز کی سعادت حاصل کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی امیر اہل سنت دکھا رہے تھے اور بیان بھی فرما رہے تھے کس طریقے سے آپ نے نیاز کی. تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس انداز سے کریں بہت اچھی بات ہے، کسی اور انداز سے کریں تب بھی اچھی بات ہے. چلے بھائی اب سنتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ 83 ہجری کو ربیع الاول کی 13 تاریخ کو پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں مدینہ پاک میں. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے. لقب کون سے ہیں؟ صادق، فاضل اور طاہر. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے. کس وجہ سے صادق کہا جاتا ہے؟ ہاں ہم کہتے ہیں نا امام جعفر صادق. تو آپ چونکہ بہت سچے تھے اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق. ٹھیک ہے بھائی. اور بعض بچے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کا نام کیا بولے، سب کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ ہمارے حوالے سے لوگ یہ بولیں یہ بہت جھوٹا ہے، بلکہ سب کو یہ ہو کہ یہ جو بولتا ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے، یہ جو بولتا ہے وہ بات صحیح ہوتی ہے. تو ہمیں ایسا بننا چاہیے. امام جعفر صادق کی امی جان کا نام بھی اب سنیں. آپ کی امی جان کا نام تو ام فروا. کیا نام تھا؟ ام فروا. اور ان کے جو ابو تھے وہ تھے قاسم، ام فروا بنت قاسم. اچھا پھر ان کے ابو تھے محمد، اور ان کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق. تو ان کی جو امی کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے وہ کہاں پر پہنچتا ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے بیٹے محمد. ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہاں ایک بیٹے کا.
ان کا نام محمد. اچھا ان کے بیٹے قاسم, ان کے بیٹے قاسم, اور قاسم کی بیٹی ہیں ام فروا, اور ام فروا کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ امام جعفر. یعنی جو حضرت باقر ان کے والد ہیں ان کی جو زوجہ تھیں, ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی؟ ام فروا رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا, جو کہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہوگا, کچھ نہیں. بڑوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اہل بیت ہے, اور ان کا رشتہ کہاں ہو رہا ہے, ان کا تعلق کہاں جوڑ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں, ایک دوسرے کے گھروں میں رشتے ہوا کرتے تھے. اور آپ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ امام جعفر کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ یہ تو سنتے, ہاں صحیح ہے, حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی, محمد باقر, زیادہ باقر سے وہ مشہور ہیں, تو محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی. تو بتانا تھا نا, ابھی غلطی نکالنے کے لیے ایک دم اٹھ کے آ جاتے ہیں, خود سے نہیں بتا رہے پہلے. یہ کیا چل رہا ہے؟ سنتے جائیے بھولتے جائیے. پروگرام کا نام ہے سنتے جائیے بھولتے جائیے. سنو سمجھو بھولو. تو سیکھو نا, تو یاد رکھنا ہے. ابو جان کا نام امام محمد باقر, ان کے ابو جان کا نام حضرت زین العابدین ابھی بتایا تھا. یہ لقب ہے, ویسے تو نام ان کا بھی علی ہے, علی تھا اصل نام, لقب زین العابدین سے مشہور ہیں. یعنی امام باقر بن علی زین العابدین بن, ان کے زین العابدین کے ابو جان کا نام حسین. یہ کون ہے؟ پیارے نبی کے نواسے حضرت حسین. ٹھیک ہے جی. اور امام یعنی امام جعفر صادق امی جان کی طرف سے صدیقی, اور ابو جان کی طرف سے حسینی سید ہیں. امی جان کی طرف سے صدیقی, حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے, اور ابو جان کی طرف سے حسینی. کیا بات ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ نے دو عظیم صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد کی زیارت کی ہے. سوال ہے, حضرت امام جعفر نے کن دو عظیم صحابہ کی زیارت کی ہے؟ ابھی بتایا تھا, دوبارہ سن لیجئے پھر بتائیے گا. حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد. کون بتائے گا؟ حضرت انس بن مالک, حضرت بن سعد بن سعد. انہوں نے بتا دیا, دوبارہ سے. حضرت انس بن مالک, اور جلدی جلدی. حضرت انس بن مالک, حضرت سعد بن سعد. غلط ہو گیا, صحیح بتانا تھا. سعد بن سال. غلط ہو گیا, پھر سے غلط. ہاں بھائی آپ صحیح بتائیں گے؟ صحیح آپ بتائیں, دوسرا نام صحیح بتا دیں. سعد بن سعد. غلط ہو رہا ہے جی. جلدی مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا. حضرت انس بن مالک, حضرت سعد بن سعد. سہل بن سعد. کیا تھا؟ سہل بن سعد. ہاں بھائی آپ تیار بیٹھیے گا, میں بتاتا جاؤں گا پوچھتا جاؤں گا. صحیح ہے, توجہ. آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم, کیا نام ہے شہزادے کا؟ ہاں, انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں سے علم حاصل کیا ہے. نہیں, آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, حضرت سفیان ثوری, حضرت سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا. اچھا امام موسیٰ کاظم سے, ٹھیک ہے یہ ہوگا نا, حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اعظم, امام مالک, حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے. اچھا آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی, مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی, کبھی بھی بغیر وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے, نماز و تلاوت میں مصروف رہتے یا خاموش رہتے, آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی. اچھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا رہا, میں نے ہمیشہ آپ کو تین باتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا, یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے, یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے, یا پھر روزے دار ہوتے. وہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں پچھلا جو تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا.
اور 148 ہجری رجب شریف کی 15 تاریخ کو کسی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زہر دیا، جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ سنو سمجھو بھولو، بتایا تھا، گزر چکا ہے، نہیں بتایا نہیں ہے، سوال دیا تھا میں بھولنے لگ گیا، سوال دیا تھا اور اس کا بھی جواب نہیں آیا ہے۔ جی چلیں یہاں جواب ہم سن لیتے ہیں۔ جی آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے ابو جان حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے، اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ مدینے میں۔ تو ان کا مزار کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ چلے بھائی یہ سوال کا جواب بھی پتہ یوں چل گیا۔ جی کچھ ہمارے پاس کالز ہیں تو آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام محمد فضیل رضا ہے، میں پاک پتن سے بول رہا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فضول باتیں نہیں بولا کرتے تھے۔ کیا بتایا بھائی انہوں نے؟ فضول باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم، میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے سوال کا جواب دوں گی۔ دینے میں صدر بتی میں آج آپ سے نہ چلاؤں گی۔ ہم نے آنکھوں کے لیتا نہیں، مگر ان کی تصویر موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینے میں۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام عبد الحبیب ہے، ویراول پڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے جنت البقیع۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد فضیل رضا ہے، میں پاک پتن سے بول رہا ہوں۔ آج میں توبہ کرنے کی دعا سناؤں گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ کس مندی چینل ہمارا مندی چینل دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد۔ کیا بتائیے بھائی انہوں نے؟ توبہ کرنے کی دعا۔ ہاں یعنی توبہ استغفار جو پڑھتے ہیں وہ بتایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، پیشاب پر جانے سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے۔ جان زندگی مدینے سے جوم کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونک کے ہوا کے لا، شاید حضور ہاں سے خفا ہے منا کے آواز شاید حضور ہاں سے خفا ہے منا کے لا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی ٹیم بھی تیار ہے لڑنے کے لیے؟ ختم کرتے ہیں بھائی، یہ لڑ رہے ہیں، لڑائی نہیں ہوگی، اور لیکن سیگمنٹ ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا مقابلہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، سیگمنٹ ہے کلام کے رنگ۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی شعر سنانے ہیں۔ کیا سنانے ہیں؟ شعر سنانے ہیں۔ پہلا مصرع میں دوں گا، دوسرا آپ نے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹیم اے ان سے کر لیں تو چلو ادھر سے کر لیں گے، تب بھی آپ کو دوسری تو آنا ہی پڑے گا۔ تیار ہے بھائی؟ تیار ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کے لیے ہے کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی نورانی آئینہ، کردار میں جھلک ہے
انوار مصطفیٰ کی. نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر. نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر. جواب درست ہے. چلے بھائی ٹی میں ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر. ملت کے رہنما ہیں حضرت 4 3 2 1 الٹے ہاتھ 0. میں لیا ہے آپ نے الٹے ہاتھ سے مائک لیا ہے. اگلی دفعہ خیال رکھنا ہے, جلدی جلدی نہیں کرنا, آرام سے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ولیوں کے سردار ہیں حضرت امام جعفر. 5 4 آرام سے آرام سے آرام سے. 3 2 1 0. ٹائم ہے آپ کے پاس, ان کو گن لینے دیں, ان کے گننے سے مسئلہ نہیں ہے, میں ہوں نا. ٹھیک ہے بھائی, اب گنتی ہوگی. ملت کے رہنما ہیں حضرت جعفر. آگے یہ تو پہلا میں نے بتایا. 5 4 3 2 1 0. سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر. اس طرح غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. جی ٹیم بھی, سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے. اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر. اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر. بھائی اب آ گئی پھر آپ تک. سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت. سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت. ہاں جلدی, اب کاؤنٹنگ ہوگی. 10 سے کر لے آرام سے آرام سے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. فر چلے آپ سنائیں. کاؤنٹنگ اتنی زور زور سے, کاؤنٹنگ اتنی زور زور سے. فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام جعفر. اس طرح ٹیم میں اے سے ہو گئی ہیں غلطیاں. چلے کوئی بات نہیں, لیکن مقصود تھا ذکر امام جعفر کا, اور وہ الحمدللہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت عطا فرمائے. اور آپ کو کیا آتا ہے؟ سب سے اولا والا. اچھا آپ کو بھی آتا؟ نہیں آتا. چلے جی ایسا کرتے, آپ کو کیا آتا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے. اس میں چلے آپ پڑھتے ہیں سب. اچھا اس میں پڑھیں گے سب سے اولا او اعلیٰ. بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے سب سے اولا ہو اعلیٰ, تو ہو نہیں ہے بلکہ او. ٹھیک ہے مل کے پڑھیں گے. سب سے اولا او اعلیٰ. سب سے اولا سب سے بالا نبی, اپنے مولا کا پیارا نبی, اپنے مولا کا پیارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا
چبیاڑو میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات چبیاڑو میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنخواہ نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنخواہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کچھ کالز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے کالز شامل کرتے ہیں. میں ہوں احمد ریان اتاری توسا شریف سے. میں کلام سناؤں گا. میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی. جی نیکسٹ. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم ہمیں کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ بچے پیارے پیارے انداز سے کلام بھی سنا رہے ہیں. جی ہو سکے تو مل کے پڑھیں جن کو آتا ہے. جی نیکسٹ. میرا نام حذیفہ شبیر ہے. میں ڈنگا سے بات کر رہا ہوں. پیارے کار باپو, آپ کے سوال کا جواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جواب کیا ہے, کہاں ہے مزار امام جعفر صادق کا؟ جنت البقیع. معاویہ بھائی کہاں ہے مزار؟ سیدھے ہاتھ سے. ابھی ناراض تو نہیں ہے ابھی, ہیں خوش ہے نا؟ اچھا مسکرا کے دکھا دیں ایک دفعہ. چلو نہیں بھائی مائک لے لے واپس, کوئی بات نہیں, بھلے ٹھیک ہے, بھلے مائک لے کے بیٹھے. ہاں جی نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد اتاری توسا شریف سے. میں آج من کا بات سناؤں گا. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ. پروگرام تھا سنو سمجھو سیکھو. اور اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام پر ہے. ہم جا رہے ہیں پر کڈز مدنی چینل آپ کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں.
دیکھتے رہیے, دعا میں یاد رکھیے. نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل